السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ایک ایسے اللہ والے نے ایک بندے کا واقعہ کہ جب اس کی وفات ہوئی اسے دفن کر دیا گیا اور پھر دوبارہ کسی اہم ضروری کاغذات نکالنے کے لیے جب اس کی قبر کشائی کی گئی تو اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی اور اس کی قبر پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس شخص کا کہنا ہے کہ میرا نام راشد ہے اور میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ چند دن پہلے میرے کولیگ نے ایک سائن کیا ہوا ضروری کاغذ جس پر کروڑوں کی ڈیل تھی میرے حوالے کیا کہ اچانک مجھے گھر سے کال آ گئی کہ میری بیوی نے بتلایا کہ جلدی گھر آ جاؤ، منشی کرم دین کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں بوکھلاہٹ میں گھر بھاگا۔ منشی کرم دین وہ واحد ہستی تھے جنہوں نے مجھے میرے باپ کی وفات کے بعد سنبھالا، نہ صرف سنبھالا، ہمارے گھر کے اخراجات کو پورا کیا، میری یونیورسٹی تک کی پڑھائی کے اخراجات انہوں نے برداشت کیے، میرے ساتھ مالی تعاون اس طرح کیا کہ اگر وہ اس وقت میرا ساتھ نہ دیتے تو آج میں زندگی کے اس موڑ پر نہ ہوتا بلکہ کہیں کسی چھولے کی ریہڑی لگا کر کھڑا ہوتا۔ راشد کا کہنا ہے کہ جیسے ہی میں پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا اور پھر ان کے کفن دفن کے کاموں میں برابر کا شریک رہا کیونکہ وہ میرے ابو کے کافی قریبی جاننے والے بھی تھے۔ منشی کرم دین تو ان کا نام تھا جبکہ حقیقی طور پر میں انہیں چچا کہا کرتا تھا اور اس بات سے وہ کافی خوش بھی ہوا کرتے تھے۔ اب جب میں تدفین تک ان کے ساتھ رہا، ان کی قبر جب کھودی گئی میں ساتھ تھا، اور جب انہیں قبر میں اتارا گیا اور پھر انہیں دفن کر کے مٹی برابر کی گئی تب بھی میں ان کے ساتھ تھا۔ اور پھر جب اس بات کو چند دن گزرے تو اچانک میرے آفس کے کولیگ نے مجھ سے ان کاغذات کا تقاضا کیا تو میں نے اسے تسلی دی کہ وہ کاغذ میرے پاس موجود ہیں، اور پھر میں گھر آن پہنچا، پورے گھر کو ٹٹول ڈالا لیکن وہ کاغذ کہیں نہ ملے۔ میں نے اپنی جیبیں ٹٹولیں تو مجھے یاد آیا کہ میں نے یہ کپڑے نہیں پہنے تھے، میں نے تو کوئی اور لباس پہنا تھا۔ جب یاد کیا تو مجھے یاد آیا میں نے تو سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ جب اس بات کو میں نے غور کیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ جلدی بتاؤ کہ میرے سفید رنگ کا سوٹ کہاں ہے، کیونکہ پورا کمرہ اور الماری کھنگالنے کے باوجود مجھے وہ سوٹ کہیں نظر نہ آیا۔ تب میری بیوی بھاگ کر گھر کی چھت پر گئی، میں اس کے پیچھے بھاگا تو بالٹی میں صرف میں وہ سوٹ بھگویا پڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی قمیض اس بالٹی سے باہر نکالی میں نے اس کے ہاتھ سے چھین لی تو وہ میری اس حرکت سے کافی ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ میں نے اس قمیض کی جیبیں اچھے سے ٹٹولی لیکن وہ مجھے کاغذ کہیں نظر نہ آیا۔ تب میری بیوی کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ کاغذ اگر آپ کی جیب میں تھا تو کہیں نہیں جاتا۔ اور پھر جب میں نے اسے بتلایا کہ مجھے جیسے ہی کاغذ دیا گیا تھا تمہاری کال آئی، تب اس نے بتلایا کہ آپ تو اس دن کافی ٹائم بعد گھر آئے تھے، تدفین تک آپ ان کے ساتھ وہاں موجود تھے، تو وہ کاغذات آپ کی کس جیب میں تھے؟ تب میں نے بتلایا کہ وہ کاغذ تو میری قمیض کی سامنے والی جیب میں تھے۔ تب وہ کہنے لگی ہو سکتا ہے کہ وہ کاغذ تدفین کے وقت وہیں گر گئے ہوں۔ جب میں نے یہ سوچا تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کیونکہ میں کافی جگہ پر ان کاغذات کو تلاش کر چکا تھا جو مجھے کہیں نہ ملے۔ تب جا کر میں نے مسجد کے مولوی سے مشورہ کیا، تب انہوں نے مجھے قبر کی کشائی کے لیے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ جب میں نے انہیں بتلایا کہ ان پر کروڑوں کی ڈیل ہے اور اس سے میری نوکری بھی جا سکتی ہے، مجھے جیل بھی ہو سکتی ہے، کہ ہو سکتا ہے میں نے وہ کاغذات خود چھپائے ہوں، تب منشی کرم دین کی قبر کشائی کے لیے مولوی صاحب نے اجازت دے دی۔ پھر میں منشی کرم دین کے گھر گیا، ان کی فیملی سے اجازت لی تو ان کی بیوی نے اجازت دینے سے منع کر دیا کہ کافی دن ہو گئے ہیں انہیں اس دنیا سے گزرے ہوئے، پتہ نہیں ان کی قبر کے اندر کیا حالات ہوں گے، میں کسی طور بھی ان کی قبر کشائی کروانے کی اجازت نہیں دیتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ جب میں نے بار بار اصرار کیا تو منشی کرم دین کی اولاد کے سمجھانے پر ان کی والدہ راضی ہو گئی۔ پھر میں نے پولیس کو انوالو کیا اور میں تمام لوگوں کو لے کر قبرستان کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس دن موسم تھوڑا خراب تھا، ہر طرف بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ جب ہم نے قبر کھودنی شروع کی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی کیونکہ میں ایسا کام کرنے جا رہا تھا جس کی کسی بھی طور پر شریعت اجازت نہیں دیتی، لیکن میں کیا کرتا، وہ کاغذات بھی کافی اہم تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ مٹی ہٹانی شروع کی، گورکن بھی میرے ساتھ موجود تھا۔ جیسے جیسے ہم مٹی ہٹاتے گئے
اندر سے ایسی مہک اور خوشبو آتی گئی جو ہم نے کبھی بھی نہیں سونگھی تھی، جو مجھے حیرت میں ڈال رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ نہ جانے کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ منشی کرم دین کو اس دنیا سے گزرے 17 دن ہو چکے تھے، اور 17 دن کے اندر قبر کے اندر ایک مردے کی کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے، اس بات کا اندازہ میں نہیں لگا پا رہا تھا۔ پھر میں نے دل کو ذرا بڑا کیا، اور پھر جیسے ہی ہم نے اینٹیں ہٹائی تو یہ دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے اور ایک دم پریشان بھی ہونے لگے، اور پھر اچانک حیران رہ گئے کیونکہ وہ جو قبر تھی وہ پھولوں سے، گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی تھی، اور جو وہ مہک تھی وہ ایسی تھی جو ہم نے زندگی میں اس دنیا میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ پھول جنت کے پھول ہوں اور یہ جنت کی خوشبو آ رہی ہو۔ ان کے ساتھ ہی میں نے دیکھے تو وہ کاغذات وہاں پر موجود تھے۔ میں نے جلدی جلدی ان کاغذات کو وہاں سے نکالا اور پھر جلدی جلدی قبر کو بند کر کے مٹی ڈال کے اوپر سے لپائی کر دی گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، اور جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا کہ پھولوں کے اندر سے ان کا گلاب جیسا چہرہ چمک رہا تھا، اور ان کے قبر میں کفن کے اوپر مٹی کا ایک داغ بھی نہیں تھا، اور یہ بات مجھے حیران کر دینے کے لیے کافی زیادہ بہت بڑی تھی۔ اور پھر اسی بات کو لے کر میں جب وہاں سے نکلا تو میرے دل کی دھڑکن ایسی تیز ہوئی کہ میں جب چلتا ہوا منشی کرم دین کے گھر پہنچا تو ان کا بیٹا میری کنڈیشن دیکھ کر ایک پل کے لیے گھبرا گیا، اور پھر اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور چند لمحے مجھے بولنے کے لیے تسلی دی کہ آپ ٹھیک تو ہیں، لیکن میں بول ہی نہیں پا رہا تھا کیونکہ جو منظر تھا میری آنکھوں کے آگے سے وہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اچانک انہیں کوئی کال آئی، وہ اٹھ کر باہر چلے گئے، تب ان کی بہن چائے لے کر آ گئے، اور پھر میں نے انہیں آپا کہہ کر آواز دی کہ آپ بیٹھے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تب وہ کہنے لگی آپ تو آج قبر کشائی کے لیے قبرستان گئے تھے، کیا ہوا، آپ نے کیا منظر دیکھا کہ آپ کی حالت مجھے عجیب لگ رہی ہے؟ پھر جو منظر جو بات میں نے انہیں بتلائی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ وہ کہنے لگی کہ جس مقام کی خواہش میرے ابا جان چاہتے تھے آج وہ خواہش پوری ہو گئی۔ یہ سن کر میں تھوڑا حیران ہو گیا۔ میں حیران اس بات پر ہوا کہ آخر منشی کرم دین کی خواہش کیا تھی، یا پھر انہوں نے وہ کیا اعمال کیے تھے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا تھا جس کی خواہش وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، اور اللہ نے ان کی اس خواہش کو پورا بھی کر دیا تھا۔ تب جب میں نے یہ بات پوچھی تو وہ بتلانے لگی کہ میرے ابو منشی کرم دین کے جو نام سے مشہور تھے وہ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن ان کی قرآن پاک سے محبت اور شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ روزانہ پابندی کے ساتھ وضو کر کے قرآن پاک اٹھا لیا کرتے تھے، اور قرآن پاک کی ہر لفظ پر، ہر سطر پر انگلی پھیرتے ہوئے بس یہی کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، جو تو نے اس میں لکھا ہے وہ سچ ہے، جو تو نے فرما دیا ہے احکام وہ سچ ہے۔ وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے احکام کی پیروی کیا کریں۔ ان کی محبت دیکھ کر ہم اکثر حیران ہوتے تھے کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لیکن محبت اتنی ہے کہ روزانہ ہاتھ میں لے کر قرآن برحق ہے اس طرح ضرور کہا کرتے تھے۔ اور پھر جب ان کا اس دنیا سے ناطہ ختم ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا، اور آج تم خود دیکھ کے آ رہے ہو قبر کشائی کے بعد کہ اللہ نے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے، ان کی قبر کے اندر پھول ہی پھول ہیں، تو یہ مقام ہے قرآن پاک کی محبت کا، قرآن پاک سے عشق کا، کہ اللہ نے انہیں ہدایت کی راہ پر ہمیشہ چلائے رکھا، ہدایت کی راہ عطا فرمائی، اور آج آخرت میں اچھا مقام عطا فرمایا۔ جب میں نے اس آپا کے منہ سے ایسے الفاظ سنے تو میرے دل کو گھبراہٹ سی شروع ہو گئی، میں بے چینی کے عالم میں وہاں سے نکلا، کافی ٹائم ہونے والا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بیگم سردی کی وجہ سے میرا انتظار کر کر کے ٹھٹر چکی تھی، لیکن میرا انتظار کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا فوراً کمرے کی طرف بھاگا تو میری بیگم ایک دم پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں قبر کشائی کے لیے قبرستان گیا تھا۔ وہ حیران اس بات پر تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ میں اس حالت میں واپس، تو اس نے جلدی جلدی مجھ سے پوچھا کیا کاغذات مل گئے؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کمرے میں ادھر ادھر چیزیں ٹٹولنی شروع کر دی تو وہ پوچھنے لگی کہ بات کیا ہے، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میرا قرآن پاک کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ الماڑی کے اوپر رکھ دو۔ تو میں نے جلدی جلدی میز کھینچ کر الماڑی کے ساتھ کی اور اوپر سے قرآن پاک اٹھانے کے لیے اوپر چڑھا تو اتنی گرد اور مٹی تھی کہ مجھے قرآن پاک نظر کہیں نہیں آیا۔ پھر میں نے اپنی بیوی
बीवी से पूछा कि तुम तो कह रही थी कि कुरान पाक ऊपर रखा हुआ है, जबकि यहाँ पर तो कोई कुरान पाक नहीं है, तुम याद करो तुमने मेरा कुरान पाक कहाँ रखा है, मुझे जल्दी मेरा कुरान पाक चाहिए। तो वो थोड़ी हैरान हुई कि अचानक से आज मुझे क्या हो गया है, घर आते ही मैं फ़ौरन कुरान पाक क्यों पुकार रहा हूँ। तब वो खुद मेज़ के ऊपर चढ़ी, ऊपर झाँका तो मट्टी गर्द के दरमियान काफ़ी पीछे कुरान पाक रखा हुआ था। उस पर मट्टी की तह इतनी जमी हुई थी कि एक पल के लिए तो कुरान पाक नज़र ही ना आया, मट्टी ही मट्टी थी। उसके ऊपर जो उसका गिलाफ चढ़ा हुआ था वो मुकम्मल मिट्टी से अट चुका था। तो मैंने जल्दी से उसे झाड़ा और कुरान पाक को सीने से लगा लिया, जिसकी वजह से कुछ मिट्टी मेरे मुंह पर भी लग गई, लेकिन उस वक्त मुझे किसी चीज़ की भी परवाह नहीं थी। जैसे ही मैंने कुरान पाक को सीने से लगाया तो मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। यूँ लगता था आज मैंने अपनी बरसों पुरानी खोई हुई चीज़ आज अचानक वापस पा ली है। मेरी बीवी मेरी हालत देखकर काफ़ी हैरान हो रही थी। फिर वो मुझसे पूछने लगी कि आज अचानक आपको क्या हो गया है? आप कुरान पाक को सीने से लगाए रोए जा रहे हैं, जबकि अक्सर मैं आपसे कहा करती हूँ कि आप कुरान पाक की तिलावत किया करें, लेकिन आप मेरी बात को अनसुना कर दिया करते हैं और आप नमाज भी फ़र्ज़ समझ कर अदा करते हैं, जबकि शौक़ और लगन से अदा नहीं करते। तब मैंने और ये भी साथ पूछने लगी कि आप तो मुंशी करमदीन की कब्र कुशाई के लिए गए थे, आखिर वहाँ ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपके दिल की और आपकी दुनिया ही बदल डाली है। तब मैंने उसे वहाँ का तमाम मंज़र बयान किया और फिर साथ साथ ये भी बतलाया कि ये सब कुछ कुरान पाक की मोहब्बत में असर रखने वाली बात है, कि कुरान पाक की मोहब्बत की वजह से ऐसा हुआ है कि मुंशी करमदीन अल्लाह के कुरान पाक से इतनी मोहब्बत रखते थे कि बग़ैर पढ़े अनपढ़ होने के बावजूद वो इतनी मोहब्बत रखते थे कि कुरान पाक को डेली उठाकर बावज़ू हालत में लिखे हुए सत्रों पर उंगली फेरा करते थे और साथ ही साथ कहा करते थे कि ये अल्लाह का कलाम है, ये हक़ है, ये सच है, ये बरहक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इनाम ये अता फ़रमाया कि 17 रोज़ गुज़र जाने के बावजूद उनकी कब्र में उनका चेहरा चाँद की तरह रोशन है, उनके कफ़न पर एक मिट्टी का ज़र्रा तक नहीं था और उनकी मिट्टी फूलों से भरी हुई थी और उनकी कब्र से जन्नत की खुशबू और महक आ रही थी। जैसे ही मैंने ये अपनी बीवी से कहा, जैसे ही उसने सुना तो उसने कुरान पाक मेरे हाथ से ले लिया। चूँकि मेरी बीवी हाफ़िज़ कुरान थी तो उसने कुरान पाक खोलकर सूरत रहमान की तिलावत करना शुरू कर दी। उसकी आवाज़ पहले ही ज़्यादा खूबसूरत थी, अब जबकि मैं दिल के कानों से सुन रहा था तो वो कुरान पाक की आवाज़ मेरे दिल के तारों को छू रही थी। बस वो कुरान पाक में से सूरत रहमान की तिलावत करती जा रही थी और मेरे आंसू बहे जा रहे थे। जैसे ही उसने कुरान पाक में से सूरत रहमान की तिलावत मुकम्मल की तो मैं भाग कर गया, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और सर सजदे में रख कर फूट फूट कर रो पड़ा कि बारी ताला तेरा बहुत बड़ा एहसान है कि तूने मुझ जैसे बंदे को हिदायत अता फ़रमाई, क्योंकि कुरान पाक आया ही लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए है और आज तूने इसी कुरान की बरकत से मुझे हिदायत अता फ़रमाई। आज के बाद मैं कभी भी कुरान पाक की तिलावत के लिए नागा नहीं करूँगा और ना ही कभी भी कुरान पाक को एक ड्यूटी की तरह पढ़ा करूँगा, बल्कि मैं इसे शौक़ और लगन से पढ़ा करूँगा, क्योंकि तेरा फरमान सच है कि जो कुरान का दामन थाम लेते हैं रब उनका दामन थाम लेता है। और इस बात का गवाह मैं खुद हूँ, मैंने अपनी आँखों से देख लिया कि रब ताला ने कब्र में किस तरह बंदे का दामन थाम लिया था। इस वीडियो से सीख ये मिलती है कि जो कोई कुरान पाक को जितनी तवज्जो, जितनी लगन, जितनी मोहब्बत से पढ़ा करेगा, अगर पढ़ नहीं सकता तो शौक़ से उठाकर हक़ बरहक सच कहा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर करम ख़ास फ़रमाएगा और उसके लिए उसकी आखिरत के तमाम जो रास्ते हैं वो आसान कर देगा और ना सिर्फ उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा, बल्कि जन्नत की खिड़की खोलकर जन्नत के फूल उसकी कब्र में डाल देगा। सुबहान अल्लाह।